آج ہمارے سامنے جارج آرویل کی مشہور کتاب ڈاؤن اینڈ آؤٹ ان پیرس اینڈ لنڈن سے جڑے کچھ مضامین اور نوٹس ہیں۔ جی یہ صرف غربت کی کہانی نہیں ہے بلکہ اس کہانی کے پیچھے کی کہانی ہے بالکل کہ ایرک بلیئر نامی ایک سابق پولیس اہلکار آخر جارج آرویل بنا کیسے، اور یہ کتاب کن ناقابل یقین حالات میں لکھی اور شائع ہوئی۔ اور یہ واقعی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ اکثر ہم کتاب پڑھتے ہیں اور مصنف کو جیسے بھول ہی جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کے مصنف کے سفر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ آرویل کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی مشکلات کا رونا روئیں کہ میں نے کیا کیا جھیلا، ہاں، بلکہ وہ ایک پورے طبقے کے غیر انسانی حالات کو سامنے لانا چاہتے تھے جو پیرس اور لنڈن کی چکا چوند کے نیچے اندھیرے تہخانوں میں چھپے ہوئے کام کرتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ بالکل، ایک ایسی دنیا جس سے ہم نظریں چرانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آرویل نے شروع کیا، یعنی کتاب سے پہلے کا انسان۔ جی، یہ جاننا بڑا عجیب لگتا ہے کہ جارج آرویل، جن کا اصل نام ایرک بلیئر تھا، شروع میں دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے بڑے ادیب بنیں گے۔ بالکل نہیں۔ وہ ایٹن جیسے مہنگے کالج کے اسکالر تھے، لیکن پڑھائی میں بالکل کمزور تھے اور یونیورسٹی بھی نہیں گئے۔ ہاں، ان کے ٹیوٹر نے تو بعد میں لکھا کہ انہوں نے 5 سال تک بالکل کوئی کام نہیں کیا۔ اچھا۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ وہ شاید روایتی پڑھائی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ایک مصنف کے طور پر خود کو تیار کر رہے تھے۔ اور اس تیاری کا سب سے اہم حصہ تھا برما میں انڈین امپیریل پولیس میں گزارے ہوئے 5 سال۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ برما میں پولیس کی نوکری، یہ تو ادیب بننے کے راستے سے بالکل الٹ سمت لگتی ہے۔ لگتی تو ہے۔ وہاں ایسا کیا ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا؟ دیکھیں، وہاں انہوں نے سامراجی نظام کو بہت قریب سے دیکھا اور اس کے ظلم کو محسوس کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایک طاقتور نظام کمزور لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ اچھا۔ اس تجربے نے انہیں سامراج سے شدید نفرت دلا دی۔ انہوں نے بعد میں لکھا کہ ان پر جرم کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا جسے وہ اتارنا چاہتے تھے۔ جرم کا بوجھ؟ کس بات کا؟ اس نظام کا حصہ ہونے کا جرم۔ یہ احساس جرم اتنا شدید تھا کہ انہیں لگا کہ اس کا کفارہ ادا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو مظلوموں کی صف میں کھڑا کر دیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کے حالات کو سمجھیں۔ تو یہ ایک طرح کا خود ساختہ کفارہ تھا، اپنی مراد یافتہ زندگی کو چھوڑ کر جان بوجھ کر غربت اور مشکل کو گلے لگانا؟ جی بالکل یہی۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ 1927 میں پولیس سے استعفیٰ دے کر جب انہوں نے کہا کہ وہ مصنف بننا چاہتے ہیں تو یہ ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں تصور کر سکتی ہوں۔ سوچیں، ایک محفوظ، رسپیکٹیبل کیریئر چھوڑ کر ایک غیر یقینی مستقبل کا انتخاب کرنا ان کے خاندان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اور مصنف بننے کی راہ ظاہر پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ لندن اور پیرس میں ابتدائی دن بہت بہت مشکل تھے۔ جی، ذرائع میں ان دنوں کی کچھ تفصیلات ہیں جو واقعی پریشان کن ہیں۔ جیسے لندن میں وہ ایک ٹھنڈے بغیر ہیٹنگ والے کمرے میں رہتے تھے اور ہفتوں تک لکھتے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ لکھنے سے ٹھنڈے ہو کر سن ہو جاتے تو وہ انہیں موم بتی کی لو پر گرم کرتے تھے۔ جی، یہ بات لکھی ہے۔ یہ صرف لکھنے کا جنون نہیں، یہ کسی گہری تڑپ کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ تڑپ تھی جو اس کتاب کی بنیاد بنی۔ لیکن ایک کلاسک کی تخلیق کی کہانی بھی کسی مہم سے کم نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ کتاب تو تقریباً پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھی۔ یہ کیسے؟ اس کا پہلا مسودہ جو صرف پیرس کے تجربات پر مبنی تھا، اس کا نام تھا اسکلینز ڈائری۔ اسکلینز ڈائری۔ جی، اسے مشہور پبلشر جوناتھن کیپ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ بہت مختصر اور بے ربط ہے۔ آرویل نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اس میں لندن والے حصے شامل کیے، اسے مزید بہتر بنایا اور پھر اسے ایک اور بڑے پبلشر فیبر اینڈ فیبر کو بھیجا۔ فیبر اینڈ فیبر؟ وہاں تو اس وقت کے مشہور شاعر ٹی ایس ایلیٹ ایڈیٹر تھے۔ جی ہاں، اور ٹی ایس ایلیٹ نے بھی اسے مسترد کر دیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ گالی گلوچ ہے اور یہ کافی ناگوار ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ناقابل یقین ہے۔ یعنی 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ٹی ایس ایلیٹ نے اس کتاب کو مسترد کر دیا؟ جی، مسترد کر دیا۔ اور آرویل نے ہمت ہار کر اسے تقریباً پھینک ہی دیا تھا؟ بالکل۔
2 बड़े पब्लिशर से मुस्तरद होने के बाद ऑरवेल इतने मायूस हुए कि उन्होंने मसौदा फेंक दिया और अपनी दोस्त मेबल फेयर से कहा कि वो सिर्फ पेपर क्लिप्स बचा लें। आप सोचें जरा। तसव्वुर करें, अदब की तारीख का एक शाहकार कचरे में जाने वाला था। तो फिर ये बचा कैसे? ये उनकी दोस्त मेबल का कमाल था। उन्होंने मुसवदा फेंकने के बजाय इसे एक अदबी एजेंट लियोनार्ड मोर को दिखाया। अच्छा। मोर ने उसे पढ़ा और फौरन उसकी कदर पहचान ली। यूं ये किताब एक नए पब्लिशर विक्टर गोलांस के पास पहुंची और आखिरकार शाये हुई। वाह। और इसी वक्त एरिक ब्लेयर ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए जॉर्ज ऑरवेल का कलमी नाम अपनाया। वो किताब की बेबाक जुबान से परेशान थे और खुश थे कि उनके खानदानी नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या हैरत अंगेज कहानी है। अगर वो दोस्त पेपर क्लिप्स के लालच में उसे ना बचाती तो शायद आज ये किताब हमारे पास होती ही नहीं। शायद नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या था जो इतना धमाका खेज साबित हुआ। आप हमें पेरिस के उन गलियों में लेकर चलें जहां से ये कहानी शुरू होती है। किताब का पेरिस वाला हिस्सा कारी को रू डू कॉक डॉर की दुनिया में ले जाता है, जिसे ऑरवेल लंबी कोढ़ी इमारतों की घाटी कहते हैं जो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां बदबू, गुर्बत और जिंदगी एक साथ पल रही हैं, और यहाँ के किरदार वो इतने अजीब और यादगार हैं कि आप इन्हें भूल नहीं सकते। जैसे वो रोगियर जोड़ा जो सयाहों को लोयर की कलों की तस्वीरें ये कहकर बेचते थे कि ये फाहिश पोस्ट कार्ड है जी। या वो रूसी पनाहगुज़ीन बोरिस जो एक साबिक फौजी था और अब भूख से बचने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। बिल्कुल। ये किरदार हकीकी लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई मौजूद थे? यहीं से वो हकीकत और अफसाने की बहस शुरू होती है। ये बहुत अहम सवाल है। ऑरवेल ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने वाकयात को मुंतखब किया और उनकी तरतीब बदली ताकि कहानी बेहतर हो सके। अच्छा। उन्होंने लिखा, मैंने कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया, सिवाय उसके कि तमाम मुसन्निफीन इंतखाब करके मुबालगा आराई करते हैं। मतलब थोड़ी बहुत आर्टिस्टिक लाइसेंस ली उन्होंने। जी। उनके मुताबिक ये किरदार हकीकी अफराद के बजाय नुमाइंदा अक़साम थे, यानी वो गुर्बत में रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोगों की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन उनकी तहरीर में इतनी जान है कि वो किरदार बिल्कुल हकीकी लगते हैं। और वो इन किरदारों के जरिए एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, गुर्बत लोगों को आम रवैये के म्यार से आज़ाद कर देती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पैसा लोगों को काम से आज़ाद करता है। जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप बका की जंग लड़ रहे हों तो समाजी अखलाकियात और अच्छे रवैये के उसूल बेमानी हो जाते हैं। आप वो काम करते हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। सही। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अपने उसूल हैं, और फिर ऑरवेल खुद इस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जब उनके पैसे चोरी हो जाते हैं और उनके पास सिर्फ 47 फ्रैंक बचते हैं। जी। यहाँ से किताब उनकी ज़ाती कहानी बन जाती है। और वो लिखते हैं कि गुर्बत की हकीकत उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्हें लगता था कि ये कोई बहुत ड्रामेटिक खौफनाक चीज़ होगी। लेकिन वो कहते हैं कि ये खौफनाक नहीं, बल्कि सिर्फ गलीज और उकता देने वाली थी। जी। और उसकी छोटी छोटी तफसीलात दिल दहला देने वाली हैं। वो राजदारी और मुसलसल झूठ बोलने की बात करते हैं। आपको दिखावा करना पड़ता है कि आप अब भी मामूल के मुताबिक रह रहे हैं। आप कपड़े धुलवाना बंद कर देते हैं और धोबन आपको गली में पकड़कर पूछती है कि क्या हुआ। आप खाने के वक्त बाहर जाते हैं, लेकिन पार्क में कबूतरों को देखते हुए 1 घंटा गुजारते हैं और फिर छुपकर रोटी और मक्खन अपनी जेब में डालकर घर लाते हैं। उफ, ये मंजर तो सोचकर ही अजीब लगता है। और वो वाकया जब वो दूध उबाल रहे होते हैं। हाँ। और एक खटमल उनके बाजू से गिरकर सीधा दूध में चला जाता है। जी। और उनके पास उसे फेंक देने और भूखा रहने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये सिर्फ भूख नहीं है, ये इज्जत नफ्स की मुकम्मल तबाही है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी जिल्लतें हैं जो गुर्बत को इतना तकलीफदेह बनाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी गहराई में उतरकर ऑरवेल गुर्बत का एक ऐसा पहलू भी दरियाफ्त करते हैं जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। अच्छा। हम सब मुस्तकबिल की फिक्र में आधे हुए जाते हैं, बचत, कैरियर, प्लानिंग। लेकिन ऑरवेल कहते हैं कि जब आप बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं तो ये सारी फिक्र खत्म हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? फिक्र तो और बढ़ जानी चाहिए। वो लिखते हैं, और ये किताब की सबसे ताकतवर लाइनों में से एक है, गुर्बत की अजीम निजात दहिंदा खुसूसियत ये है कि ये मुस्तकबिल को ख़त्म कर देती है। वाह।
ان کے مطابق جب آپ کے پاس صرف 3 فرانک ہوں تو آپ کل سے آگے کی فکر کر ہی نہیں سکتے. آپ کا پورا دھیان صرف اگلے کھانے پر ہوتا ہے. غربت آپ سے سب کچھ چھین لیتی ہے لیکن ساتھ ہی مستقبل کا بوجھ بھی اتار دیتی ہے. یہ ایک طرح کی بھیانک آزادی ہے. یہ ایک گہری نفسیاتی بصیرت ہے، یعنی جس چیز سے آپ ساری زندگی ڈرتے رہے، جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل. وہ اس اراحت کے احساس کا بھی ذکر کرتے ہیں جو آخر کار حقیقی طور پر ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہونے پر ملتا ہے. بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. جی، لیکن یہ آزادی زیادہ دیر نہیں رہتی کیونکہ بھوک ایک بہت ٹھوس حقیقت ہے. بالآخر آرویل کو پیرس کے ایک بڑے ہوٹل، جسے وہ ہوٹل ایکس کہتے ہیں، بگ پلانجر کی نوکری مل جاتی ہے. یعنی برتن دھونے والے کی؟ جی، برتن دھونے والے کی. اور یہاں سے کتاب ہمیں ایک اور جہنم میں لے جاتی ہے. وہ ہوٹل کے تہ خانے کی دنیا کو ایک دم گھونٹنے والا، نیچی چھت والا جہنم قرار دیتے ہیں. جی. یہاں جو تضاد وہ دکھاتے ہیں وہ دماغ کو ہلا دیتا ہے. اوپر ڈائننگ روم کی شان و شوکت، سفید میز پوش، پھولوں کے گلدان، موسیقی. اور نیچے چند فٹ کے فاصلے پر موجود گھناؤنی غلاظت. یہ تضاد کتاب کا مرکز ہے. وہ لکھتے ہیں کہ گاہکوں کے بیٹھنے کی جگہ سے صرف ایک دوہرے دروازے کے فاصلے پر وہ گندی، پسینے اور کھانے کی ملی جلی بو والی جگہ ہے جہاں درجنوں ویٹر اپنے کوٹ اتارے کام کرتے ہیں. اور اس سے بھی نیچے تہ خانے میں پلنجرز کی دنیا ہے جہاں 130 ڈگری فahrenheit کی گرمی میں برتن دھوئے جا رہے ہیں. یہاں آرویل ایک پورے نظام کو بے نقاب کرتے ہیں. وہ نظام کیسا ہے؟ یہ غلامی کا ایک جدید ورژن ہے. ایک پلنجر غلاموں کا غلام ہوتا ہے. غلاموں کا غلام؟ جی. ہوٹل کا درجہ بندی کا نظام بہت سخت ہے. سب سے اوپر مینیجر، پھر شیف، پھر ویٹر اور سب سے نیچے پلنجر. باورچی خانے میں مسلسل گالی گلوچ ہوتی ہے. آرویل نے ایک دن گنتی کی کہ انہیں 39 بار ماکرو یعنی دلال کہا گیا. ایک دن میں؟ اور کام کے اوقات 14 سے 15 گھنٹے تک کے ہوتے ہیں. اور یہ سب اس لیے تاکہ اوپر بیٹھے امیر لوگ اپنی پرتعیش زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں؟ جی. یہ اس پوشیدہ محنت کی کہانی ہے جو عیش و عشرت کو ممکن بناتی ہے. یہ آج بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی اس وقت تھی. بالکل. آج بھی ہمارے ارد گرد ایسی انگنت پوشیدہ محنتیں جاری ہیں جن پر ہماری آسائشیں ٹکی ہوئی ہیں. اور یہی وہ پلنجر کی اخلاقیات سیکھتے ہیں جہاں زندہ رہنے کے لیے بے معنی ایک ضرورت بن جاتی ہے. اچھا. جب انہیں نوکری کی پیشکش ہوتی ہے تو ان کا دوست بورس انہیں پہلا سبق دیتا ہے. وہ کیا تھا؟ بورس انہیں سمجھاتا ہے کہ ایمانداری ایک ایسی عیاشی ہے جسے ایک پلنجر برداشت نہیں کر سکتا. اگر نوکری حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے کہ تمہیں یہ کام آتا ہے تو بولو. یعنی فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. بالکل. بورس کہتا ہے، کیا تم نے کبھی کسی پلنجر کے ایماندار ہونے کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ایک بقا کا نظام ہے جہاں اصول بدل جاتے ہیں. اور یہ بات آرویل کے کام میں بار بار نظر آتی ہے کہ انتہائی حالات میں اخلاقیات کوئی فلسفہ نہیں رہتی بلکہ ایک عیاشی بن جاتی ہے جسے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بالکل. یہ ایک ایسا سبق تھا جو انہوں نے اپنی کھال پر محسوس کیا. تو ڈاؤن اینڈ آؤٹ ان پیرس اینڈ لنڈن صرف غربت کی داستان نہیں ہے بلکہ ایک نوجوان ادیب کا کفارہ ادا کرنے کا سفر ہے. ایک کلاسک کتاب کی معجزاتی پیدائش کی کہانی ہے اور سب سے بڑھ کر اس غیر مری دنیا کی ایک جھلک ہے جو ہماری آسائشوں کو سہارا دیتی ہے. صحیح. یہ کتاب آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اگلی بار جب آپ کسی فینسی ریستوراں میں جائیں تو ایک لمحے کے لیے اس کچن کے بارے میں سوچیں جو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک سوال. جی. کتاب کے تعارف نگار ڈرولا مرفی لکھتی ہیں کہ آرویل کے زمانے کے مقابلے میں آج جسمانی طور پر بے گھر ہونا شاید کچھ پہلوؤں سے کم مشکل ہو کیونکہ فلاحی ریاستیں اور خیراتی ادارے موجود ہیں. لیکن کیا نفسیاتی طور پر حالات بہتر ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. آج کے دور میں جہاں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا ہمیں مسلسل ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں، جہاں کامیابی کو دولت اور شہرت سے ناپا جاتا ہے، تو کیا غربت اور عدم مساوات کا وہ نفسیاتی بوجھ جس کا مشاہدہ آرویل نے کیا تھا در حقیقت مزید شدید نہیں ہو گیا ہے؟